اسی نے قرآن کی تعلیم فرمائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ماہ رمضان کی مبارک گھڑیاں آ گئی ہیں۔ الحمدللہ سبھی مسلمان ان مبارک دنوں کا انتظار کرتے ہیں، کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ رمضان کا مہینہ خیر ہی خیر ہے۔ اس کے ہر لمحے میں ایک خاص برکت ہے جو صرف انہی لوگوں کو نظر آتی ہے جو اس سے فائدہ اٹھانا جانتے ہیں۔ رمضان کیا ہے؟ یہ ایک عظیم الشان بابرکت والا مہینہ ہے جسے مختلف ناموں سے پکارا گیا ہے: دعاؤں کی قبولیت کا مہینہ، استغفار کا مہینہ، نیکیوں کا موسم بہار، اللہ کا قرب حاصل کرنے اور اس کی بے پایاں رحمتوں سے مستفید ہونے کا مہینہ، جہنم سے نجات کا مہینہ ہے۔ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کی آخری تاریخ کو خطبہ دیا اور فرمایا: اے لوگو، تمہارے اوپر ایک بڑا بزرگ مہینہ سایہ فگن ہوا ہے۔ یہ بڑی برکت والا مہینہ ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس کی ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس ماہ کے روزے فرض کیے ہیں اور اس کی راتوں کے قیام کو تطوع قرار دیا ہے۔ جس شخص نے اس مہینے میں کوئی نیکی کر کے اللہ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کی تو وہ اس شخص کی مانند ہے جیسے دوسرے دنوں میں کوئی فرض ادا کیا ہو، اور جس نے اس مہینے میں فرض ادا کیا تو وہ ایسا ہے جیسے دوسرے دنوں میں اس نے 70 فرض ادا کیے۔ اور رمضان صبر کا مہینہ ہے، اور صبر کا صلہ جنت ہے، اور ایک دوسرے سے یہ ہمدردی کا مہینہ ہے، اور یہ وہ مہینہ ہے جس میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص اس میں کسی روزے دار کا روزہ کھلوائے تو وہ اس کے گناہوں سے مغفرت اور اس کی گردن کو دوزخ کی آگ سے بچانے کا ذریعہ ہے۔ اس کا پہلا عشرہ رحمت، دوسرا عشرہ مغفرت اور تیسرا جہنم سے نجات ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے معلوم ہوتا ہے کہ رمضان کی آمد سے قبل شعبان کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے خطبات ارشاد فرمایا کرتے تھے جن میں رمضان کی فضیلت اور روزوں کے احکام کا بیان ہوتا تھا، جس کے ذریعے رمضان کے فیوز برکات سے کم حقہ مستفید ہونے کے لیے کمر کس لینے کی منادی ہوتی تھی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق صحابہ کرام اس کی تیاری میں مصروف ہو جایا کرتے تھے۔ آج یہ منادی ہمارے اور آپ کے لیے ہے۔ رمضان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ کیا تھا؟ آپ کا رنگ بدل جاتا تھا، نمازوں میں خشوع بڑھ جاتا، دعاؤں میں عاجزی بڑھ جاتی، تیز ہوا سے زیادہ انفاق کرنے والے بن جاتے، اور جو لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے بھوکے پیاسے رہتے ہیں انہیں معلوم ہے کہ ان کے لیے اس بھوک و پیاس کا ایک خاص اجر اللہ کے پاس موجود ہے، جو بے شک اپنے وعدے کا سچا ہے۔ جہاں اللہ کو راضی کرنے والے لوگ موجود ہیں اور اللہ تعالیٰ سے ہر حال میں امید جوڑے رکھتے ہیں، وہیں کچھ لوگ مایوسی کی انتہائی پستی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ انہیں لگتا ہے کہ کوئی دعا قبول نہیں ہوتی اور نہ ہی کوئی نیک عمل کرنا آسان رہتا ہے، اور یہ سوچ اس وجہ سے پیدا ہوتی ہے کہ ہم نے اپنے نفس کو گناہوں کا عادی بنا لیا ہے۔ رمضان دراصل ٹریننگ کا مہینہ ہے۔ ایک مسلمان کو باقی 11 مہینوں کے لیے اس ماہ خاص میں ٹریننگ دی جاتی ہے تاکہ بھوک و پیاس کی تکلیف مومن کو اپنے ارد گرد کے غربا و مساکین کی بھوک کا احساس دلائے، تاکہ وہ زکوٰۃ و صدقہ و خیرات کے مقصد کو جانے سمجھے اور غریب و نادار لوگوں کی مدد کے لیے پیش رہے۔ اب آتے ہیں اس طرف کہ روزہ رکھ کر غیبت، چغلی، بدگمانی اور اس قسم کی دیگر فضولیات سے کیوں منع فرمایا گیا ہے۔ پیٹ کے بعد زبان کی ٹریننگ تو ہونی ہی چاہیے، کیونکہ یہ تو ہے ہی سراسر فساد کی جڑ۔ تو اس ایک ماہ زبان اور دماغ کو فضول باتوں سے باز رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ باقی کے 11 مہینے ہم کسی کی بھی برائی کرنے سے باز رہیں۔ روزے کا اصل مقصد ہے اس ایک ماہ کے روزوں سے باقی کے 11 مہینوں کے لیے بھی تقوی حاصل کرنا۔ آج ماہ رمضان جن حالات میں آ رہا ہے، یہ زمانے کے نشیب و فراز غور کرنے اور عبرت حاصل کرنے کی طرف متوجہ کرتے ہیں۔ آزمائش کی اس گھڑی میں جبکہ پوری دنیا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس کی تصویر بنی ہوئی ہے، عالمی طور پر ایک وبا کی لپیٹ میں ہے جس نے مادی دنیا میں ترقی یافتہ اور غیر ترقی یافتہ ملکوں کی تقسیم کو منہدم کر دیا ہے، جبکہ انسان
اپنی دنیا میں اس قدر مگن ہو گیا ہے کہ وہ بھول گیا کہ اللہ ہی ہر چیز پر قادر ہے۔ آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں پھر یہ موقع دیا ہے کہ ہم اس کی جانب پلٹ جائیں، اس رب کریم کے آگے اپنے عاجزی کا اظہار کریں، اس سے اپنے گناہوں، کوتاہیوں اور اپنی انفرادی و اجتماعی بدعمالیوں کی معافی کے طلبگار ہوں۔ مغربی ممالک کی ساری تعلیم، ترقی، سائنس، ٹیکنالوجی، مضبوط سیاسی، معاشی اور عسکری نظام متزلزل ہے، اور یہ سب قرآن کی اصطلاح میں تارے عنکبوت ثابت ہو رہے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ آج دنیا اور عالم انسانیت منتظر ہے اسلام کے نظام عدل کی اور رحمت کی، کیونکہ وہ اللہ جو اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے، اس کا نظام رحمت ہی زمین پر بسنے والوں کے تمام زخموں کا مرہم اور نسخہ شفا ہے۔ لہذا اس کی جانب رجوع، توبہ اور اس کی رحمت کے حصول ہی اس صورتحال سے نکال سکتا ہے۔ اللہ نے فرمایا، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ کہہ دو کہ اے میرے بندو، جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں، بے شک اللہ سب گناہ بخش دے گا، بے شک وہ بخشنے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ اس پیغام کو پورے اخلاص اور دردمندی کے ساتھ لوگوں تک پہنچانا ہی کار نبوت اور میری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ آج انسانیت اللہ کے احسان و کرم کی متلاشی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ پاک مجھے اور آپ کو اس کے مقصد کے حصول کے لیے کامیاب کرے اور اپنی خوشنودی عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔